شامی ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں پاکستان کی معاشی صورتحال بیان کروں گا۔ مزید اس کے علاوہ تحریک عدم اعتماد یعنی پاکستان کا سیاسی بحران ملک کے معاشی اور انتظامی امور کو کیسے متاثر کر رہا ہے۔ ناظرین، مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے شامی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس سیاسی میچ میں کون جیتے گا، اس سے قطع نظر ماہرین کا خیال ہے کہ اس ناؤ سے ملکی معیشت پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے سیاسی عدم استحکام نے ایک جانب سٹاک مارکیٹوں کو شدت متاثر کیا ہے تو دوسری جانب پاکستانی روپے کی قدر بھی اس سے متاثر نظر آتی ہے۔ تاہم ساری صورتحال کا سب سے منفی اثر ملک کی معاشی فیصلہ سازی کے شعبے پر پڑتا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد میں مقیم معاشی امور کے سینئر صحافی خلیق کیانی کا کہنا ہے کہ حکومت کی توجہ معاشی فیصلوں سے ہٹی ہوئی ہے اور اگر نچلی سطح پر کوئی فیصلے بھی ہو رہے ہوں تو ان کی منظوری دینے والے کے سبب بڑے فارم وفاقی کابینہ کا اجلاس پچھلے کئی ہفتوں سے نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ان فیصلوں کے فعال ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ادھر پاکستان کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ 7ویں نظر ثانی جائزے کے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق IMF کو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے پٹرول، ڈیزل اور بجلی کے شعبوں میں دی جانے والی ریلیف پر تحفظات ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی بحران کے باعث IMF کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں مشکلات درپیش آ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر IMF پروگرام خطرے میں پڑ گیا تو پاکستان کے لیے معاشی مشکلات بڑھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کاروباری حلقے بھی اس صورتحال پر فکرمند دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے MD نے حال ہی میں کہا تھا کہ ایک بڑی ٹیکنالوجی کمپنی نے سیاسی بحران کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں داخلے کے منصوبے کو فی الحال مؤخر کر دیا ہے۔ ادھر وفاقی وزارت خزانہ کی اس تاثر کو مسترد کرتی ہے کہ ملک میں معاشی پالیسی کے فیصلوں میں تاخیر ہو رہی ہے یا IMF سے مذاکرات میں مشکلات آ رہی ہیں۔ وزیر خزانہ کے ترجمان کے مطابق ملک کے معاشی فیصلے اپنے معمول کے مطابق لیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو وفاقی کابینہ اجلاس گزشتہ 3 ہفتوں سے 3 بار ملتوی ہو چکا ہے۔ منصوبہ بندی کمیشن میں کام کرنے والے ایک حکومتی عہدیدار نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ کابینہ کا اجلاس بار بار ملتوی ہونے کی وجہ سے چین پاکستانی راہداری سے جڑے ہوئے منصوبے گوادرا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور گوادرا فرینڈشپ ہسپتال کے لیے خام مال کو اینٹی ڈمپنگ قانون سے مستثنیٰ قرار دینے کا اہم فیصلہ ملتوی ہونے کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا اس فیصلے کی سمری کئی ہفتے پہلے منظوری کے لیے بھیجی جا چکی تھی۔ وفاقی کابینہ کے گزشتہ معطل ہونے والے اجلاس ایجنڈے میں 29 نکات تھے جن میں کچھ بہت فوری نوعیت کے تھے، تاہم ان کی منظوری فی الحال معطل کا شکار ہے، جن میں ایک آرم لائسنس کی اہم پالیسی بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ حکومت کے احساس پروگرام کے کچھ اقدامات بھی وفاقی کابینہ کے اجلاس سے منظوری کے منتظر ہیں۔ پاکستان کے تیل کے شعبے میں ریفائنری پالیسی بھی بظاہر پاسپورٹ چلی گئی ہے۔ ایک تیل کمپنی کے سربراہ نے BBC کو بتایا کہ اس وقت عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کی وجہ سے پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں، اس کے لیے اہم تھا کہ پاکستان کی ریفائنری پالیسی کو جلد منظور کیا جاتا۔ تاہم سیاسی بحران کی وجہ سے حکومت کی توجہ اب اس کے بجائے سیاسی معاملات پر مرکوز ہے۔ صحافی خلیق کیانی کے مطابق اس وقت وزارتوں میں بہت کم وزیر نظر آ رہے ہیں کیونکہ سب کے سب اس وقت سیاسی مسائل کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان وزارتوں کی بھی فیصلہ سازی متاثر ہو رہی ہے۔ خلیق کیانی کا دعویٰ ہے کہ بیوروکریسی نے بھی دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت وزیروں کا اپنی وزارتوں میں اثر و خرو نہیں۔ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال بری طرح سے متاثر ہے۔ پاکستان میں موجود ہر چیز اپنی اصل قیمت سے بڑھ گئی ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کا دیوالیہ ہونا بہت قریب ہے۔ پاکستان کی اس معاشی صورتحال کی وجہ سے بہت سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کئی ہفتوں تک اسی طرح ملک کی معیشت رہی تو ملک مکمل طور پر دیوالیہ ہو جائے گا۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے شامی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔